الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکم وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا راحة العاشقين۔ خشک شاہوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاہوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ تازہ شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود نہ کر غفلت، خدا کی قسم تیرے سلام کا اب بھی جواب دیتے ہیں۔ محبت کے ساتھ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز قرآن پاک کی سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 8 کا کچھ حصہ جو آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے وہیں سے بات شروع کرتے ہیں۔ وقت انتہائی محدود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت اللہ کے لیے، وَلِرَسُولِهِ اس کے رسولوں کے لیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور مومنین کے لیے۔ تین طرح کی گفتگو خالق کائنات نے فرمائی ہے، اپنی ذات کے متعلق، اپنے رسولوں کے بارے میں اور مومنین کے بارے میں۔ گویا کہ توحید، رسالت اور ولایت کو خالق کائنات نے ایک ساتھ بیان فرمایا۔ توحید، رسالت، ولایت۔ دنیا کے اندر اللہ کو نہ ماننے والے اور خدا کو ماننے والے، ان کا اگر تقابل کیا جائے تو خدا کے نہ ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہے اور صرف خدا کو ماننے والوں کی تعداد کم ہے۔ اگر توحید اور رسالت کا تقابل کیا جائے تو توحید پرست زیادہ ہیں، رسالت کو ماننے والے کم ہیں۔ پھر اسی طرح رسالت اور ولایت کا تقابل اگر کیا جائے، توحید اور رسالت کو ماننے والے یہ زیادہ ہیں، لیکن توحید، رسالت اور ولایت کے قائل آپ کو کم نظر آئیں گے۔ تو آج ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ میں دو ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں، ایک ہے رسالت اور دوسری ہے ولایت۔ وقت کی قلت کے پیش نظر میں نے بلا تمہید گفتگو شروع کی ہے۔ صرف اور صرف آپ کی توجہ درکار ہے۔ رسالت کو بیان کرنا کیوں ضروری ہے؟ ماشاءاللہ ہماری جو محفل کا عنوان ہے
وہ بھی ولایت اور رسالت ہے۔ قبلہ بابا جی خادم حسین رضوی صاحب، آپ کی نسبت سے یہ محفل سجی ہے، تو سرکار کا ذکر نہ ہو تو یہ محفل کے عنوان کی جو ہے یہ خلاف ورزی بھی ہے۔ تو رسالت کو بھی ذکر کرنا اور ولایت کو بھی مختصر سے وقت کے اندر صرف آپ کی توجہ درکار ہے۔ رسالت کو بیان کرنا کیوں ضروری ہے؟ ہمیں تو توحید کو بیان کرنا چاہیے۔ جیسا میں نے عرض کر دیا کہ توحید کو ماننے والے بہت زیادہ ہیں، اور توحید کا مسئلہ ہے بھی بہت کم رسالت کے معاملے میں۔ توحید کے بعد رسالت جو منصب ہے، رسولوں کا انکار، اور بالخصوص آج کے اس دور کے اندر، جس دور کے اندر میں اور آپ ہیں، امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو اس چیز سے جو نبوت کے دعوے دار یا اس کنسیپٹ کو ختم کرنے والے لوگ بھی دن بہ دن پیدا ہو رہے ہیں۔ دلوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ایک محبت ہے، ایک تعلق جو روحانی ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے، وہ اپنی تبلیغوں کے ذریعے، اپنے باز کے ذریعے لوگوں سے ختم کیا جا رہا ہے۔ معاذ اللہ کہیں لوگوں کو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ رسول تو کر کچھ نہیں سکتے، ثم معاذ اللہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ان معنوں میں ختم کی جاتی ہے تو رسول تو بے اختیار ہیں، رسول تو معاذ اللہ مر کے مٹی ہو گئے۔ کہیں قادنیت کا فتنہ، کہیں وہابیت کا فتنہ، کہیں مرزیت کا فتنہ، ان تمام فتنوں کے دور کے اندر اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کریں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جیسے یہ ماہ میلاد شریف گزرا ہے، ویسے اگر شرعی طور پر بات کی جائے تو میلاد شریف منانا مستحب عمل ہے۔ علماء کرام نے یہی بتایا کہ یہ مستحب عمل ہے، لیکن جس دور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخیاں کی جائیں، معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر خاکے بنائے جائیں، تو پھر یہ امر مستحب نہیں رہتا بلکہ واجب ہو جاتا ہے کہ بندہ مسلمان نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا جو پہرا ہے یہ مضبوطی کے ساتھ دے، اور عالم کفر کو یہ پیغام جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ماننے والے ہیں کہ بتلا دو گستاخ نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے، اپنے نبی پہ مر مٹنے کا جذبہ کر دکھاؤ۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم رسالت کو بیان کریں، جگہ جگہ، گلی گلی، نگر نگر، محلے محلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کریں، اٹھتے بیٹھتے سرکار کا ذکر کریں۔ آج تو ہماری محفلوں پر بھی فتوے لگنے شروع ہو چکے ہیں جی، یہ جو آپ درود و سلام کے محافل سجاتے ہیں، یہ جو سرکار کو یاد کرتے ہیں، جی ٹھیک ہے جب وہاں پر جا کر کوئی پڑھے تو سمجھ آتی ہے، یہاں سے سرکار کیسے سنتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ آپ کی بات جو ہے اگر آج کے اس دور سے کچھ 10-20 سال پہلے کی بات ہوتی تو پھر بھی جو ہے آپ کی بات پر غور کیا جاتا۔ آج تو دور ہی میڈیا کا دور ہے، آج تو دور ہی ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج انٹرنیٹ کا دور ہے، آج بغیر کیبل کے، بغیر کسی بڑے واسطے کے ایک بندہ دنیا سے کسی بھی کونے کے اندر بیٹھ کر کسی سے بات جب کر سکتا ہے، جب مخلوق، جب ان چھوٹی چھوٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ چھوٹی ادنا مخلوق کے کمالات کا یہ عالم ہے، تو جن کے صدقے میں ہمیں کمالات ملے ہیں، امام الانبیاء کے کمالات کیا ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کو ختم کر دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات پھر بدرجہ اولا سمجھ آتے ہیں۔ ایک انسان کی ٹیکنالوجی اللہ کی عطا ہے نا، بغیر کیبل کے، بغیر کسی تار کے
کہاں دوسرے کونے کے اندر دنیا کے بندہ بیٹھا اور بغیر کسی کیبل تار کے ویڈیو بھی دیکھ سکتا ہے، بات بھی کر سکتا ہے. اتنی دور سے جب اس ٹیکنالوجی کا بندہ قائل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی عطا سے اللہ کے جو نبی ہیں، اللہ کے اولیاء کرام ہیں، ان کے اختیارات کی سمجھ آتے ہیں. اور اگر دلائل کی روشنی کے اندر جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اسمعوا صلاۃ اہل محبتی، فرمایا کہ اہل محبت کی صدا، اہل محبت کا درود، اہل محبت کا سلام میں خود سنتا ہوں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت ایک طرف آپ رکھیے گا. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، سیاستہ کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی میرا امتی دن کے اندر 3 مرتبہ جنت سے سوال کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے جنت کے اندر داخل فرما، اے اللہ مجھے جنت کے اندر داخل فرما، اے اللہ مجھے جنت کے اندر داخل فرما، پھر اسی طرح 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت اس بندے کی آواز کو سن کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اس بندے کو میرے اندر داخل فرما. اگر بات سمجھ گئے آپ تو آپ کا جو ہے نا وہ ساتھ چاہیے. جہنم پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اس بندے کو میرے عذاب سے دور ہی رکھو. جنت، دوزخ، یہ زمین، آسمان، یہ چاند، سورج، ستارے، یہ آگ، یہ ہوا، یہ پانی، یہ آکسیجن، یہ گیس، یہ سارے کا سارا جو ہے یہ صدقہ رسول ہے. جب جنت کی سماعت کا عالم یہ ہے کہ ایک بندہ دعا کرے، جنت ہزاروں میل دور سے اس کی صدا کو سن کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے. جب جنت کی سماعت کا عالم یہ ہے تو پھر مالک جنت کی سماعت کا عالم کیا جب جنت کی سماعت کا عالم یہ ہے تو پھر مالک جنت کی سماعت کا عالم کیا ہوگا. کیا سرکار ہماری سماعتوں سے بے خبر ہے؟ معاذ اللہ. وہ کیا کسی نے کہا نا بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. بے خبر، ہمارے آقا بے خبر نہیں بلکہ الحمدللہ ہمارے آقا باخبر ہیں. اپنے امتیوں کی خبر گیری کرتے ہیں، فریاد رسی کرتے ہیں، مشکل کشائی فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ربی آرینی، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. حکم ہوا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتا. باوجود اصرار کے حکم ہوا کہ کوہ طور پر آئیے. فرمایا کہ اگر میرے کرم کی تجلی برداشت کر سکے تو دیدار. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ جو کرم کی تجلی تھی وہ برداشت نہیں کر سکے، بے ہوش ہو گئے، گر پڑے. پہاڑ جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. جب ہوش آیا تو ہوش آنے کے بعد وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم کی تجلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں پڑی تھی، جس کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، تاب نہیں لا سکے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پھر بنائی پتہ کتنی تیز ہو گئی. سیاہ رات کے اندر، سیاہ پہاڑ پر سیاہ رنگ کی چیونٹی کو ایسے دیکھ لیا کرتے تھے کہ ہاتھ پر کوئی روشنی کے اندر جی چل رہی ہے. کس وجہ سے؟ وہ جو کرم کی تجلی پڑی تھی آنکھوں کے اندر، اتنی سماعت تیز ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات کی. تو 27 رجب المرجب کی رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے کرم کی تجلی نہیں بلکہ فرمایا کہ رأیت ربی فی احسن صورۃ، میں نے اپنے رب کو اپنی جاگتی آنکھوں سے بہترین صورت کے اندر دیکھا ہے. اللہ کی کرم کی تجلی پڑے تو سماعت اتنی تیز ہو سکتی ہے، تو جس ذات نے جاگتی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا ہے اس کی سماعت اس ذات نے جس نے جاگتی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا، پھر اس کی بصارت کا عالم کیا ہوگا.
سبحان اللہ، قربان جائیے۔ تو اس دور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی سرکار کی محبت آپ کے پاس ہے یہ آپ بانٹے لوگوں کو دیں۔ بابا جی نے یہی کام کیا نا، بابا جی نے کیا کام کیا؟ حضور کی جو محبت دلوں سے ختم کی جا رہی تھی، ایسا دیا جلایا کہ تا صبح قیامت تک بابا جی لوگوں کے دلوں کے اندر زندہ ہو گئے۔ وہ ایک خادم حسین نہیں کیا، وہ تو بظاہر گئے ہیں لیکن اپنے پیچھے لاکھوں خادم حسین چھوڑ گئے ہیں۔ یہ اصل زندگی ہے، سرکار کی محبت پلائیں۔ اور ہم پتہ کسی کی اگر پہنچ بیان کرنی ہو تو پتہ کیا کہتے ہیں نام صاحب؟ ہم کہتے ہیں جی اودا ہاتھ بڑا لمبا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صحابہ کو جماعت فرما رہے ہیں، سرکار 2 قدم آگے ہوئے، اپنا ہاتھ بلند کیا، پھر ہاتھ کو نیچے کیا، 2 قدم پیچھے ہو گئے۔ صحابہ کرام نے نماز کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج عجیب منظر دیکھا ہے، آپ 2 قدم آگے ہوئے، ہاتھ بلند کیا، پھر ہاتھ نیچے کیا، 2 قدم پیچھے ہو گئے۔ میں کہ صحابہ نماز پڑھتے پڑھتے جنت میرے سامنے تھی، میں نے ہاتھ بلند کیا، جنت کے انگور دیکھے، میرا دل کیا کہ گچھے انگور کے توڑ لاؤں، لیکن حکمت ربی مشیت الہی یہی تھی کہ نہ توڑا جائے۔ اور میں کہ صحابہ اگر میں انگور کے گچھے توڑ لاتا قیامت تک کھاتے رہتے، ختم ہی نہ ہوتے۔ اب دیکھیے اصول یہ ہے کہ یہ جو نظر ہوتی ہے، نظر یہ ہاتھ کے مقابلے میں زیادہ دور تک جاتی ہے، نظر ہاتھ کے مقابلے میں زیادہ دور تک جاتی ہے۔ اگر ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اپنے قد سے کتنا اوپر جاتا ہے؟ 2-3 فٹ۔ اور اگر آپ باہر نکلیں تو نظر اٹھائیں، یہ ستارے نظر آئیں گے، ہزاروں میل دور ہماری نظر دیکھ سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے اندر نظر نہیں بلکہ اپنا ہاتھ بلند کیا تو لامکان کی بلندیوں پر جنت تک پہنچا ہے۔ جس نبی کے ہاتھ کا یہ عالم ہے اس نبی کی نظر کا عالم اس نبی کا ہاتھ اتنا بلند ہے، کیا اس نبی کی نظر سے ہم سب مخفی بیٹھے؟ سبحان اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ لوگوں کو بتائیں، اس کے رسول پلائیں، لوگوں کو اپنے بچوں کو تعلیمات نبوی دیں، سرکار کی سیرت کے واقعہ سنائیں، بلال حبشی کے واقعہ سنائیں، صدیق اکبر کے واقعات سنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور یہ جو ہمیں نسبت حاصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہمارا تعلق ہے، یہ کوئی چھوٹی نسبت نہیں، واللہ قدر والے جانتے ہیں قدر شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر ہم نے جانی ہی نہیں ہے۔ قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے ہیں، قدر نبی دا جانن والے سوگے وچ مدینے، ہمیں واللہ قدر نہیں ہے۔ اور اگر قدر ہو جائے پھر تو نیند ہی نہ آئے۔ حضور علیہ السلام کا جو تعلق ہمیں حاصل ہے، محمد کی نسبت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور کیا کسی نے خوب کہا کہ فخر کا دل میں دریچہ باغ ہونا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز ہونا چاہیے، ناز کرنا چاہیے اپنی قسمت پر۔ اور محدث اعظم مولانا سردار احمد خان بہت بڑی بات کر گئے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظمتوں والے نبی ہیں، انہوں نے تو ساری زندگی امت کو یاد رکھا۔ اتنی عظمتوں والے نبی، اتنی شانوں والے نبی، اتنی بلند مرتبے والے نبی، چھوٹی ہستی نہیں، ساری زندگی امتی 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 کرتے رہے۔ اور فرماتے ہیں، بڑی کمال کی بات کہی، فرماتے ہیں کہ ساری زندگی امتی امتی نہ کہتے، صرف ایک بار امتی کہہ دیتے، صرف ایک بار، اور امتی اس ایک بار کہے گئے امتی کے بدلے میں ساری زندگی سجدے کے اندر رکھ کر یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی بھی کہتا رہتا، تو اس ایک بار کہے گئے امتی کا حق ادا نہیں کرتا۔ یہ تعلق کوئی معمولی تعلق نہیں ہے،
اللہ کے نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت جو عطا فرمائی ہے وہ اللہ کی مشیت ہے، لیکن اللہ کے نبی کیا دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو نے نبوت دی ہے، تیری مرضی، ہماری مرضی یہ ہے کہ ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا۔ یہ اللہ کے نبی دعا کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے مخلوقات کے اندر پھر درجہ بندی رکھی، نباتات سے جماعتات سے نباتات افضل، نباتات سے حیوانات افضل، حیوانوں میں انسان افضل، انسانوں میں مسلمان افضل، مسلمانوں میں پھر اولیاء کرام افضل، پھر غوث، قطب، ابدال، قلندر، پھر اسی طرح تبع تابعین، پھر تابعی، پھر صحابی۔ یا اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جہاں پر عام بندہ مومن کی شان ختم ہوتی ہے، وہاں سے اللہ کے ولی کے مقام و مرتبے کی پھر ابتدا ہوتی ہے، جہاں سے اللہ کے ولی کے مقام و مرتبے کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے غوث، قطب، ابدال، قلندر، تبع تابعین، تابعی کے مقام و مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں پر تابعی کے مقام و مرتبے کی ابتدا ہو، وہاں سے صحابی کے مقام و مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں پر تمام صحابہ کرام کے مقام مرتبے کی انتہا ہو، وہاں سے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں سے شیر خدا کے مقام مرتبے کی انتہا ہو، وہاں سے عثمان غنی کے مقام مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ عقیدہ اہل سنت ہے، یہ عقیدہ اہل سنت ہے، یہ عقیدہ اہل حق ہے کہ جہاں پر حضرت علی کے مقام مرتبے کی انتہا ہو، وہاں سے عثمان کے مقام مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں سے حضرت عثمان کے مقام مرتبے کی انتہا ہو، وہاں سے حضرت عمر فاروق کے مقام مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں سے حضرت عمر فاروق کے مقام مرتبے کی انتہا ہو، وہاں سے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے مقام مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور جہاں پر تمام صدیقین، تمام اولیاء کرام کے مقام و مرتبے کی انتہا ہو، وہاں سے پھر نبی کے مقام و مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں پر تمام انبیاء کرام کے مقام و مرتبے کی انتہا ہو، وہاں پر پھر اللہ کے رسولوں کے مقام و مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں پر تمام رسول، تمام نبی، تمام صدیقین، تمام مخلوق خدا کے مقام و مرتبے کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے آمنہ کے لال کے مقام و مرتبے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلق ہے، یہ بڑا مضبوط تعلق ہے، یہ معمولی تعلق نہیں ہے۔ رسالت کے بعد ہم چلتے ہیں ولایت کی طرف، وقت انتہائی قلیل ہے، اس لیے میں نے ذرا تھوڑا سا اس کو شارٹ کیا ہے۔ تو پیغام رسالت کے حوالے سے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر اپنی مجالس کے اندر کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے رسول اللہ کی باتیں کریں۔ یار میرے حضور کھاتے ایسے تھے، یار سرکار چلتے ایسے تھے، یار سرکار جب بیٹھتے تو ایسے بیٹھتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کریں۔ اولیاء کرام کے حوالے سے مختصر یہ ہے کہ آج کے اس پرفتن دور کے اندر بڑے فتنے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، پرفتن دور ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، جہاں پر ہر قسم کا فتنہ جو ہے وہ مسلمان بندہ مومن فتنے کا شکار ہے۔ وہاں پر یہ والا جو فتنہ ہے، 2 نمبر جو پیر ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے، یہ کوئی چھوٹا فتنہ نہیں ہے۔ اس فتنے سے ہم نے خود کو بچانا ہے۔ آج کے اس دور کے اندر بولا بالا مسلمان، عقیدت مند مسلمان جب ولیوں کرام کا ذکر سنتا ہے تو اپنا تعلق جو ہے وہ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ بیچارہ 2 نمبر جو ہے وہ جنہوں نے لبادہ جو اوڑا ہوتا ہے ان کے ہاتھوں لگ جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جو اولیاء کرام کا ولایت کا جو معیار ہے نا، یہ کوئی چھوٹا معیار نہیں ہے، یا یہ کوئی مطلب کہ کوئی نمک کی پڑیا نہیں ہے کہ بازار سے خرید لی اور گھر لے آئے۔ یہ ایک بہت اہم تعلق ہوتا ہے، کسی کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہوتی ہے، اپنا تعلق روحانی کسی کے ساتھ جوڑنا ہوتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں بزرگان دین کہ جب کسی نے کوئی کسی کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہو، جب کسی نے کوئی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہو تو آنکھیں کھول لیں، دیکھیں تو صحیح کہ شریعت کا پابند ہے کہ نہیں۔ جب پیر کامل مل جائے اب پھر آنکھیں بند کر دیں، اب پھر آنکھیں کھولنے کی ضرورت نہیں، آنکھیں کھول کر پیر پکڑیں۔ اور جو اللہ کے ولی کی قرآن و حدیث کے اندر تعریف کی گئی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ہے متقی بندہ اللہ کا ولی ہے۔ سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کا ولی کون؟
فرمایا کہ اللہ کا ولی اتنے تقوی والا، اتنا پرہیزگار، اتنا عابد، اتنا اللہ کی عبادت کرنے والا، اتنی اللہ کی ریاضت کرنے والا، اتنا خوف خدا کا پیکر، فرمایا کہ جب بھی تم اس کی صحبت میں بیٹھو تو تمہیں اس کی صحبت خدا کی اور قریب کر دے، اور زیادہ اللہ کے قریب کر دے۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کا ولی کون کہ جب بھی تم ان کو دیکھو تو تمہیں دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ یہ اللہ کے ولی کی تعریف ہے۔ اور اللہ کا ولی اگر کوئی بننا چاہے، آج ماشاءاللہ اولیاء کرام کی محفل سجی ہے، تو یہ نہیں کہ اولیاء کرام گزر گئے ہیں، نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے، ولایت کا دروازہ نہیں ابھی بند ہوا۔ اگر آج کے دور کے اندر بھی کوئی چاہتا ہے کہ مجھے بھی رب کی رضا کا مستقبل چاہے، میں بھی لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ کا مصداق بن جاؤں، تو کوئی بعید نہیں ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار بیان کیا حدیث قدسی کے اندر کہ من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، اس کے آگے والا مفہوم یہ ہے کہ بندہ فرائض اور واجبات کی پابندی کرتا ہے، فرائض اور واجبات کی پابندی کے بعد کثرت نوافل، کثرت جو ہے ذکر اللہ، ہر وقت اللہ کی یاد کے اندر مگن، وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کا اوڑھنا بچھونا ہوتا ہی رب کی یاد ہے۔ جب بندہ نفل فرائض و واجبات کے بعد نوافل کی کثرت کرتا حضرت سید جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی 40 سال تک دریا میں، خلوت میں، جلوت میں، تنہائی کے اندر، بیٹھک کے اندر، لوگوں کے سامنے ہر جگہ اللہ 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 کرتے رہے۔ 40 سال سفر جو بیت گیا، فرماتے ہیں کہ میں نے 40 سال جو ہے وہ ہر وقت اللہ اللہ کیا، اللہ کو یاد کیا۔ 40 سال فرماتے ہیں کہ میں نے جو رب نے کہا وہ کیا، اور فرماتے ہیں 40 سال کے بعد پھر وہ مقام آیا کہ پہلے جو رب کہتا تھا وہ جنید کرتا تھا، اب 40 سال کے بعد جنید کے ہاتھ بعد میں اٹھتے ہیں، رب دعا پہلے قبول فرمائے۔ یہ ہے کثرت، مسلسل استقامت، الاستقامت فوق الکرامت۔ استقامت بہت بڑی چیز ہے، کثرت کے ساتھ بندہ اللہ کو یاد کرتا رہے۔ اور اولیاء کرام کا یہ وصف خاص ہے ولایت کے لیے کہ وہ ہر وقت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے اندر مستغرق رہتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ جنید بغدادی نے ایک پرندہ پار رکھا تھا، حضرت مجھے چھوڑیے ایک پتے کی بات بتاتا ہوں۔ جی فرمائیے کیا بات ہے؟ فرمایا کیا جنید کبھی بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا، کبھی بھی رب کے ذکر سے غافل نہ ہونا۔ فرمایا کہ میں پرندہ ہو کر صرف ایک لمحہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوا تھا، اس کی سزا میں نے کتنی دیر پرندی اس قید کے اندر جیلی ہے۔ تو اس انسان کا کیا عالم ہوگا جو سراسر اللہ کے ذکر سے غافل ہے۔ تو رب کے ذکر سے غافل ہونا، شریعت کا پابند نہ ہونا، نمازیں نہ پڑھنا اور خلاف شرع کام کرنا، اور پھر بندہ کہے جی میرے تو بڑا کوئی اللہ دا ولی کوئی نہیں ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ ان کا بھی قصور نہیں، قصور ساڈا اپنا ہے۔ اسی آپ بھی انہوں نے گدیاں دی دیا، اسی آپ بھی جڑے نا ان کو جو ہے ولایت کا سہرا ہم نے بنایا ہے۔ اگر تماش بین ختم ہو جائیں تو تماشا دکھانے والے بھی ختم ہو جائیں۔ یہ برائیاں اس لیے پھیل رہی ہیں کہ ہم نے ان کی عقیدت کے اندر شریعت کو جو ہے پشت ڈال دیا۔ حالانکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شریعت جو ہے یہ طریقت کی سیڑھی ہے، پہلے سیڑھی ہے پھر چھت ہے۔ یہ شریعت ستون ہے، طریقت اس کا چھت ہے۔ بغیر ستونوں کے چھت کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ ولایت کا دعویٰ کرنا چاہے تو اس کو سب سے پہلے شریعت کا دامن تھامنا پڑے گا۔ بغیر شریعت کے کوئی بھی اللہ کا ولی ہو سکتا، سارے بولیں بے نمازی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ سارے عام، یہ قرآن و سنت کا فیصلہ ہے، یہ میرا آپ سب کا بزرگوں کا کسی کا کوئی قول نہیں ہے، قرآن و حدیث کا فیصلہ ہے۔ جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ دا ولی تے بڑی دور بندے دا پتر بھی نہیں۔ ایک جگہ محفل میں گئے تو وہاں پر اذان ہو گئی، اذان عصر، محفل چھوڑ چھاڑ کر کہا گیا کہ چلے نماز کے لیے۔ اب وہاں پر پیر صاحب بھی تشریف لائے تھے، پیر صاحب سارے نماز کے لیے چلے گئے اور پیر صاحب کمرہ خاص کے اندر چلے گئے۔ وہاں پر عورتوں کے ساتھ ملاقات کی، جب سارے لوگ نماز پڑھ کے آئے تو پیر صاحب بھی آ گئے، داڑھی بھی کوئی نہیں، نماز بھی کوئی نہیں، ہاتھ جوڑے پیر صاحب بس کرو۔ ساڑھے اہل سنت پلے ہو رہ کی گئے، ہمارے پلے صرف اور صرف بدنامی ہے ان کی وجہ سے۔ واللہ ان لوگوں کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، کہاں کہاں وضاحتیں دیں،
ہم تو برملا کہتے ہیں کہ ہمارے درباروں میں ہمارے پیر خانوں کے اندر جتنی بھی خلاف شرع حرکات ہو رہی ہیں رسومات ہو رہی ہیں اہل سنت کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہم اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں کسی کے ساتھ اور نہ ہی صاحب مزار کی یہ تعلیم ہے. آپ سیرت اولیاء پڑھیں کوئی بھی ایسی کتاب اٹھا کر لائیں کسی بھی ولی کی کوئی آپ کو ایسی تعلیم نہیں مل رہی ہے. وہ ایک جگہ محفل تھی یہ اپنا سالانہ عرس تھا. سالانہ عرس پر کیا ہوا جی ڈھول بجایا گیا. ڈھول کے بعد جو بھی ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں. قاری صاحب کو بھی مسجد کے وہ کوئی درویش تھا کوئی شریعت کو جاننے والا تھا. جب دعا ہونے لگی قاری صاحب نے کہا جی جو جنہیں پڑھیا نا میری ملک کر دو. ساتھ ہی قاری صاحب نے کہا کہ ڈھول والے نو بلاؤ جی. ڈھول والے نو بلایا گیا. جنہ تو ایک گھنٹہ ڈھول بجایا نا ڈھول کا ثواب بھی میری ملک کر دے تاکہ بابے ہوراں نو بچائیے. چودھری صاحب جڑے لے گئے ہیں قاری صاحب کی کرتے پہ دعا کرو. چودھری صاحب ڈھول بجایا تو سا گھنٹہ ہے کہ اے کیوں بجایا یہ بھی ثواب ہونا چاہیے نا. ایک گھنٹہ ڈھول بجان دا ثواب بابے ہوراں. تو خدا را ایسی جو ہے وہ غلط رسومات ان کا بائیکاٹ کریں. اور ایمان کا تقاضا بھی یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایمان کے درجات بیان کیے نا ان کا یہی ہے کہ سب سے پہلے جہاں بھی خلاف ورزی دیکھیں شریعت کی اس کو اپنے ہاتھ سے روکیں اس کو اپنی زبان کے ساتھ روکیں. اور ادنا درجہ یہ ہے کہ کم از کم دل کے اندر تو برا جانیں. ہم تو ساتھ ہو کر جو ہے نا وہ مطلب کہ وہ سارے ان کی حمایت بھی کرتے ہیں. اور اللہ کے اولیاء کرام کا ایک وصف خاص یہ بھی ہے کہ الحب للہ والبغض للہ. اگر کسی سے پیار کیا بابا جی خادم صاحب رضوی نے تو اللہ کی رضا کے لیے کیا. اور اگر دشمنوں کو للکارا ہے تو وہ بھی رب کے حکم اور اس کے رسول کے حکم پر للکارا ہے. محبت بھی اللہ کے لیے. اور اگر کسی سے بغض اور عداوت وہ بھی کس کے لیے رب کے لیے. ٹھیک ہے. ہماری دشمنیوں کا ہماری بغاوتوں کا ہماری ناراضگیوں کا میعاد جو ہے وہ اپنی ذات ہے. رب کی رضا کہاں پیش نظر ہے. میرے اور آپ سب میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ہم جانتے ہیں معاشرے کے اندر کوئی ایسا شخص آج تک آپ نے دیکھا کہ اپنی بیوی بچوں سے اس لیے ناراض ہوا ہو کہ نماز نہیں پڑھتے. بیوی نے ایسے بیوی نے کیا آج تو بعد میں تیرے ہاتھوں کی روٹی نہیں کھانی تو نماز ہی نہیں پڑھتی ہے. کوئی ایسا نظر آتا ہے اپنی بیٹی جوان بیٹی سے اس لیے ناراض ہو جائے کہ تو پردہ نہیں کرتی جا میں تیرے منہ نہیں لانا. کوئی ایسا مرد کلندر نظر آیا ہاں ناراضگیاں ہیں اے جی میرے جائیداد کا جھگڑا ہے اے جی ساری خوشی چ نہیں آیا اے جی انہیں کام کیا سی انہیں وہ کام نہیں کیتا. ہماری ناراضگیاں اپنے نفس کے لیے ہیں اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہیں. اللہ کی رضا کے لیے ناراضگی بھی رب کے لیے اور محبت بھی رب کے لیے. اور ان تمام باتیں جب یہ جمع ہو جائیں تو پھر اللہ کا جو فیض ہے ایک خاص ولایت منصب کا پھر یہ ملنا دور نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس بابرکت حاضری کو قبول فرمائے. اور قبلہ ہمارے گل باز صاحب ہیں مغل قادری صاحب ماشاءاللہ یہ بزم سجاتے ہیں اور یہ بھی ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. جہاں پر بیٹھ کر ذکر خیر کرنا نصیب ہوتا ہے اللہ کا ذکر کرنا نصیب ہوتا ہے. ماشاءاللہ علامہ نصیب الحسن صاحب بھی تشریف فرما ہیں اور بھی علماء کرام ہیں. قبلہ آل رسول سید اسماعیل شاہ صاحب جن کے توسل سے آپ کے سامنے حاضر ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس بابرکت حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وقت ہی کم ہے پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو دل کھول کر آپ سے باتیں کریں گے. وہ آخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ بہت اچھے انداز کے اندر ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے جناب محسن رضا عطاری قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ. اللہ